آج ہم دیکھیں گے کشمیریات سال دوم، اور اس کے اندر جو ایک سوال ہے، کشمیری ڈرامے کی تاریخ و اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اس سے پہلے ہم کشمیری نثر کا ارتقاء جو ہے پڑھ چکے ہیں، تو آپ یہ سوال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 15 نمبر کا کویسچن آیا ہوا ہے، کشمیری ڈرامے کی تاریخ و اہمیت پر روشنی ڈالیں، لیکن عموماً یہ سوال 20 نمبر کا آتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور آپ کو بورڈ میں دکھاتا ہوں، یہ میرے پاس 2019 میں پیپر سوال آیا ہے، 2019، اور یہ گروپ ہے دوسرا گروپ۔ اسی طرح میرے پاس ایک پیپر اور ہے 2022 کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ کویسچن کس طرح آیا ہے کہ کشمیر میں ڈرامہ نگاری کا آغاز کب اور کن حالات میں ہوا، بیان کریں۔ 1960 تا حال جو کاوشیں ڈرامہ نگاری کو پروان چڑھانے میں پیش ہیں، ان پر تفصیل سے بحث کریں۔ تو اس طرح یہ یہاں پہ 20 نمبر کا آیا ہے، لیکن اکثر 20 نمبر کا ہی کویسچن آتا ہے، پچھلے سال کا ہے۔ تو آج ڈیٹ ہے 27/2/2024۔ تو آج جو ہے وہ میں آپ کو اس ڈرامے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح پیپر میں آئے گا آپ کے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ 3 پورشن آپ کے پاس، نثر، ڈرامہ اور افسانہ، ان تینوں میں سے سوال آنا ہی آنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کویسچن نہ آئے، کم از کم ایک سوال تو ضرور بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 2 بھی بن جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کویسچن جس طرح کا مرضی آپ سے پوچھے، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اس سوال کی ہیڈنگ یاد رکھ لینی ہے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ ڈرامہ کی یہ نہیں دیکھنا کہ سوال اس نے پوچھا کس طرح ہے، کس اینگل سے پوچھا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ڈرامہ جب وہ سوال پوچھ لے ڈرامے کے حوالے سے، تو آپ جیسا یہاں ہے ہیڈنگ وغیرہ دی گئی ہیں، اسی طرح آپ ہیڈنگ ایڈ کر کے یاد کر لیں اور ہیڈنگ دے کے سوال لکھ دیں، آپ کا سوال پورا ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ جیسا کہ دیکھیں نا، وہ پیچھے ایک سوال گیا تھا، نثر کا ارتقاء، وہاں تو دور تھے 4، وہاں تو اس طرح پوچھ سکتا تھا کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، یا تیسرا اور چوتھا، یا مسانہ بتا دے گا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک افسانے جو ہے نثر کے ارتقاء پر نوٹ لکھیں، لیکن یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں صرف آپ نے ہیڈنگ یاد رکھ لینی ہے۔ تو سب سے پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ ڈرامہ کی تعریف۔ دوسری ہیڈنگ آپ کے سامنے ڈرامے کا پس منظر ہے۔ اسی طرح زین العابدین کے عہد میں ڈرامہ، کشمیر میں ڈرامے کی ابتدا، اور اسی طرح پہلا سٹیج ڈرامہ، کشمیر میں باضابطہ ڈراموں کا آغاز، اس کے بعد 1947 کے بعد جو کشمیری ڈرامہ ہے اس کا ارتقاء کس طرح ہوا، اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کلچرل اکیڈمی کا قیام، ٹھیک ہے، اور کشمیر کے اندر ریڈیو ڈرامے، ریڈیو اوپیرا ڈرامے۔ یہ آپ نے ہیڈنگ صرف یاد رکھ لینی ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ سوال اس نے پوچھا کس طرح ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ سوال اس نے ڈرامے کا پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری ہیڈنگ آپ کے سامنے کشمیری زبان میں ترجمہ شدہ ڈرامے کون کون سے ہیں، اور اسی طرح اینڈ پہ اپنا تبصرہ کر دینا ہے۔ تو مختصر یہ کہ آپ نے صرف ہیڈنگ یاد رکھنی ہے اور باقی اس میں ایڈنگ کر دینی ہے جو یہاں بنی ہوئی ہے۔ تو کم از کم آپ 1 سے 2 دفعہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ جو ہے وہ کافی بہتری آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈرامہ کی تعریف کیا ہے۔ زندگی کی نقل، رسم و رواج کا آئینہ اور سچائی کا عکس، یعنی کہ معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، تو ڈرامہ انہی واقعات کا ایک عکس ہوتا ہے۔ جیسے کہ انڈین ڈرامے ہیں موجودہ زمانے میں، یا پاکستانی ڈرامے ہیں، تو جو سوسائٹی میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو، تو وہی ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ تو ڈرامے کا پس منظر یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے ہندوستان کے اندر قدیم دور میں رام لیلا، ٹھیک ہے، جو ہے وہ پرفارم کی جاتی تھیں، یا وہ لنکا جو ڈھائی جاتی ہے، تو اس طرح ڈرامے جو ہے وہ بڑے پرفارم کیے جاتے ہیں۔
جاتے تھے اور جاتے ہیں ابھی بھی اسٹیج کے اوپر۔ تو اسی طرح دیکھیں یہاں بھی ہندوستان کے اندر بھی جو ڈرامے کا وجود تھا اس کو کہتے تھے ناٹک، کہ ناٹک پرفارم کرنے جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ پارسیوں کے تعاون سے چند ڈریگ لیٹ یہ لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب ڈریگ لیٹ ایسے تھیٹر ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کلب ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگ منشیات وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اگلی ہیڈنگ میں کشمیر میں ڈرامہ کی ابتدا، جیسا کہ آپ نے وہ اصناف شاعری میں پڑھا ہوا تھا بانڈ پائتر، تو بانڈ پائتر بھی جو ہے وہ پرفارمنس کے ذریعے سے ہی لوگوں کو دکھایا جاتے ہیں چیزیں۔ تو بانڈ پائتر دیکھیں کھلی جگہوں پہ کشمیری سوانگ میں سوز، لے اور ڈھول کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس میں پہلے مذہبی سوانگ رچاتے تھے لیکن بعد میں اس میں اصلاحی پہلو بھی آ گیا۔ تو اسی طرح دیکھیں سوتر دھار کسے کہتے ہیں؟ اس پائتر میں جہاں عمل کو جاری رکھنا ہوتا وہاں گیت گانا شروع کر دیا جاتا اور جہاں عمل رک جاتا وہاں ایک نیا کردار وجود میں آتا جس کو سوتر دھار کہتے تھے۔ تو سوتر دھار کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں، تو بانڈ پائتر کی شکل میں کشمیر میں جو ہے وہ ڈرامہ موجود تھا۔ تو زین العابدین اگلی ہیڈنگ جو ہے، تو زین العابدین ہم نے نثر میں پڑھا ہوا تھا کہ زین العابدین کا دور بڑا زبردست دور تھا نثر کے حوالے سے، کیونکہ وہ خود بھی عالم تھے، یعنی کہ ادب کو جانتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا دور جو ہے وہ سنہری دور ہے کشمیری ادب نثر ڈرامے کے حوالے سے۔ تو ان کے دور میں یہ دیکھیں نا جو ہے وہ سومناتھ پنڈت، بودھ بھٹ، زینا پرکاش ڈرامہ انہوں نے لکھا۔ تو اسی طرح جو ہے پہلا اسٹیج ڈرامہ جو تھا اسلامیہ ہائی اسکول کے طالب علموں نے پرفارم کیا اور اس کا موضوع تھا صفائی کے حوالے سے جو ہے۔ تو اس کے بعد کشمیر میں باضابطہ ڈراموں کا آغاز، تو یہ اس کے اندر چند ڈرامے ہیں اور ڈرامہ نگاروں کے نام وہ آپ نے دیکھنے ہیں کہ کس طرح، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ علیحدہ شیٹ پہ لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیجئے گا جہاں آپ پڑھائی کرتے ہیں تاکہ آپ کی نظروں میں بار بار آتے رہیں۔ 1947 کے بعد کشمیر میں ڈرامہ نگاری، تو یہاں دیکھیں کہ پریم ناتھ پردیسی، مقبول شیروانی، یہاں بھی ڈراموں کے نام ہیں، نیکی تے بدی، ٹھیک ہے، دین ناتھ نادم کے۔ تو یہ سارے ڈرامہ نگار ہیں اور ڈرامہ نگاروں کے نام ہیں، اور پھر اس ڈرامے کا موضوع کیا ہوتا تھا، یعنی کہ ان ڈراموں میں کیا کیا چیزیں دکھائی گئی ہوتی تھیں، موضوع کیا ہوتے تھے۔ اس کے بعد کلچرل اکیڈمی، جیسے کہ پاکستان کے اندر ادیبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اکیڈمی ہوتی ہے جو اس علاقے کا کلچر پریزرو کرتے ہیں۔ تو کشمیر میں بھی ایک اکیڈمی ہے جس کا نام ہے کلچرل اکیڈمی، اور اس کی ویب سائٹ بھی ہے، وہاں جا کے یوٹیوب پہ پیج بھی ہے ان کا، فیس بک پر بھی وہاں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ کلچرل اکیڈمی نے کیا تھا جو ہے 1968 میں اور 1968 میں انہوں نے ڈرامہ دا پوس تا اوبز یتھا چھ بندون علی محمد لون کا، یہ ڈرامہ نگاروں کے نام ہیں اور ڈرامے ہیں۔ تو ریڈیو ڈرامے، تو آج جو جدید نسل ہے اس کو تو نہیں پتہ کہ ریڈیو میں ڈرامے کیسے ہوتے ہیں، تو آج کی نسل کو یہ بتایا جائے کہ ڈرامے جو ہے وہ ریڈیو پہ بھی ہوتے تھے تو ان کو شاید یقین نہیں آئے گا، لیکن ٹی وی کے آنے سے پہلے یا ٹی وی جب نیا آیا تھا اس وقت بھی ریڈیو پہ ڈرامے ہوتے تھے۔ ظاہر ریڈیو میں شکل تو نظر نہیں آتی، ریڈیو پہ تو صرف آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریڈیو پر بھی ڈرامے صرف آواز کے ذریعے سے، ڈائلاگس کے ذریعے سے ہی ریڈیو پہ ابھی چند سال پہلے جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ریڈیو پاکستان سے ڈرامے ریڈیو پر نشر کیے جاتے تھے اور اس میں صرف آواز آتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ریڈیو اوپیرا ڈرامے، اوپیرا کہتے ہیں دو آواز میں، مطلب مرد اور عورت دونوں کی آوازوں میں، یعنی کہ کچھ ڈائلاگ مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ ڈائلاگ عورتوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کشمیر میں بھی ایسے ہی ڈرامے ریڈیو پر جو ہے وہ پرفارم کیے جاتے تھے۔ اچھا، یہ والی جو ہیڈنگ ہے اس میں ہے کشمیر زبان میں ترجمہ شدہ ڈرامے، یعنی کہ ایسے ڈرامے کہ جو رشین میں، فرانسیسی میں یا انگریزی میں تھے تو ان کو جو ہے وہ انگریزی سے کشمیری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا
تو ان میں سے دیکھیں دا کنڈ بیکمس اے جینٹل مین، وائلڈ ڈک، گوسٹ، شی اسٹاپس ٹو کنکر. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ڈرامے ہیں کہ جو انگریزی میں یا رشین میں یا فرینچ میں تھے، تو ان کو جو ہے وہ کشمیری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو اینڈ پہ آپ نے تبصرہ کر دینا ہے. تبصرہ: کشمیری ڈرامے نے بہت کم وقت میں دوسری زبانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عروج حاصل کیا. اس طرح ایک ننا منا پودا بہت کم کا دعوت درخت بن کر ابھرا اور ترقی و عروج حاصل کیا. تو یہ تھا جی عزیز طلباء، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو کسی طرح بھی سوال کسی بھی اینگل سے پوچھے تو آپ نے یہی ہیڈنگ جو آپ کو دی گئی ہیں، انہی ہیڈنگ کو یاد کر کے پڑھ کے تو اسی کو آپ نے ایسے ہی لکھ دینا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، چلے جی ملتے ہیں. اب اگلا ٹاپک ہوگا افسانہ، تو اس کے بعد افسانے کا لیکچر اپلوڈ کیا جائے گا.